أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له من حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب. سورہ شورى آیات 18 سے 20. آیت نمبر 17 میں یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کو حق اور میزان کے ساتھ اتارا ہے، اور آپ کو کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہو۔ قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے دو رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یستعجل، استعجل یستعجل، کسی کام میں جلدی مچانا، یستعجل بہا، اس قیامت کے لیے جلدی مچاتے ہیں، قیامت کے طلبگار بنے بیٹھے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بہا، اس پر، کہ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہی اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، آخرت کی وعید سنائی جاتی ہے، تو وہ ڈھیٹ بن کر مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ بھلا یہ قیامت کب آئے گی۔ اب چونکہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے کو یہ تسلیم نہیں کرتے، مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے مقابلے میں والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ جن کو قیامت کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا صلہ دیا جائے گا، ذرہ بھر کی ہوئی نیکی بھی سامنے ہوگی اور ذرہ بھر برائی بھی سامنے ہوگی، تو جس شخص کو بھی یقین ہوگا وہ اس دنیا میں اپنی اصلاح کرے گا، اپنے آپ کو ہر ایسے کام سے بچائے گا کہ جس کی جواب دہی روز قیامت مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے اہل ایمان کے دل میں قیامت کا خوف ہوتا ہے۔ لفظ مشفق مانا ڈرنے والا، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، بلا شبہ وہ تو حق ہے، قیامت تو آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الا، آگاہ رہو، ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یمارون فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو قیامت کو تسلیم کرنے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو ماننے کے بجائے عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو بھی شک میں مبتلا ہو گیا، اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو حقیقت میں وہ بہت دور چلا گیا، ہدایت سے کوسوں دور۔ اللہ لطیف، اللہ بہت مہربان ہیں، بعبادہ، اپنے بندوں پر، کہ جس طرح یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ ایک اٹل حقیقت کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور شریروں کو اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ دلیر ہو کر عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے اور اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرما برداروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، نافرمانوں کی نافرمانی کے باوجود انہیں رزق سے نوازتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ، وہ بہت قوت والا ہے، العزیز، اور غالب ہے۔
ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ الحلیم بھی ہے۔ یہ اللہ کا حلم ہے کہ مخلوق کی نافرمانی کے باوجود انہیں مہلت دیتا ہے۔ ایک اور جگہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، حالانکہ ابھی وہ بہت سے معاملات سے درگزر کر دیتا ہے، بہت سی خطائیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ فوراً کسی کی پکڑ نہیں کرتے، گناہ گار کو اللہ زیادہ مہلت دیتے ہیں۔ البتہ کوئی شخص اللہ کا مقرب ہو، ایسے لوگوں کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے، ان سے باز پرس فوراً کی جاتی ہے۔ من کان یرید، جو بھی چاہتا ہے، حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی، جو بھی آخرت کا طالب ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی فراوانی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر فضل ہے کہ انسان نیکی ایک کرتا ہے لیکن اسے اجر 10 نیکیوں کا دیا جاتا ہے، اور یہ صلہ تو کم از کم ہے، ورنہ 700 تک۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو بھی آخرت کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں اور اسے بہترین صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا طالب ہے، جس کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، نؤتیہ، ہم اسے دیتے ہیں، منہا، اس دنیا میں سے ہی، وما لہ، اور نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من نصیب، کوئی حصہ۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں اگر کوئی آخرت کے لیے عمل کرے گا تو اسے بہترین صلہ دیا جائے گا، لیکن جو شخص صرف طالب دنیا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے نواز دیتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کی آخرت کی نیت ہی نہیں ہے، آخرت میں صلے کا وہ طلبگار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔